فرزانہ کے ساتھ جب سے ذناب الجبر ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کمرے میں بند رکھتی تھی۔ کبھی وہ اپنے چہرے کو دیکھتی اور بے شمار اس کے ناخنوں کے نشان کو دیکھتی، جیسے کسی خونخوار بھیڑیے نے اسے نوچا ہو۔ یہ زانی یا زنا کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، بلکہ اس کا اپنا ہی دور کا رشتہ دار یا بوائے فرینڈ آفتاب تھا، جس سے اس کی شادی طے تھی۔ بس اس کی پڑھائی ختم ہوتے ہی اس نے دلہن بن کر اس کے گھر جانا تھا۔ بوائے فرینڈ یا جس سے شادی طے ہو جائے اس کے ساتھ گھومنا پھرنا نہیں چاہیے، لیکن دونوں خاندان ان کی دوستی سے خوش تھے۔ فرزانہ کی ماں تو ابھی سے آفتاب کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی، میرا ہونے والا داماد تو لاکھوں میں ایک ہے، میں اپنی بیٹی فرزانہ کو اپنی اوقات سے بڑھ کر جہیز دوں گی۔ کئی لوگوں نے کہا بھی کہ جب تک آفتاب سے فرزانہ کا نکاح نہ ہو جائے وہ فرزانہ کے لیے نامحرم ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھومنا، ایک دوسرے کے بدن کو چھونا جیسے معمول سا بن گیا تھا۔ آج سے 40 سال پہلے کے عاشق و معشوق ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے اور ان خطوں کو بہت سنبھال کر رکھا کرتے تھے۔ پرانے شاعروں کے عشق میں قاصد بھی بہت اہمیت رکھتا تھا۔ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، قاصد کے آتے آتے ایک اور خط لکھوں، میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب میں۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے، اب موبائل پہ میسج، فون، باتوں کا سلسلہ، تصویر، بات چیت کا انداز، سب کچھ موجود ہے۔ آفتاب نے فرزانہ کو کال کر کے کہا، آج سیکنڈ شو کی پکچر کی ٹکٹ لے آ رہا ہوں، شام 6 بجے سے 9 بجے تک تم تیار رہنا، میں ٹھیک وقت پر تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی آفتاب صاحب، ہماری شادی کے بعد ہی ہم ساتھ پکچر ہال میں بیٹھ سکتے ہیں۔ شادی تو ہو ہی جائے گی، جب میاں بیوی راضی تو کیا کریں گے قاضی، ابھی ہم میاں بیوی نہیں ہیں۔ فرزانہ نے کہا، یار تم یہ دقیانوس کی بات نہ کیا کرو، میں آ رہا ہوں، اگر نہیں چلو گی تو ٹکٹ پھاڑ کے پھینک دوں گا، آفتاب نے کہا۔ فرزانہ کی ماں دونوں کی بات سن رہی تھی۔ اس نے کہا، چلی جا، 9 بجے کوئی زیادہ رات نہیں ہوتی، پورا شہر کھلا رہتا ہے، اگر تو نہیں جائے گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ فرزانہ کی ماں کی بات ایسے لگی جیسے چکن کی دکان پر مرغی کو ذبح کر کے دکاندار اس کی کھال نکال رہا ہو۔ ٹھیک ہے ماں، میں تیار ہو جاتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ مجھے اکیلے ہی کھیتوں کے راستے سے آنا ہوگا، وہاں سورج کے ڈوبتے ہی سناٹا بکھر جاتا ہے، کسان تو اپنے کھیتوں سے 4 بجے ہی نکل جاتے ہیں۔ آفتاب اپنی موٹر سائیکل سے ٹھیک 5 بجے آیا۔ فرزانہ تیار بھی نہیں تھی، لیکن مروت بہت بری چیز ہے، ایسے میں اسے صاف انکار ہی کر دینا بہتر تھا۔ ایک نہ ہزار ہاں سے بہتر ہوتا ہے، لیکن وہی شک کہ یہ میرا ہونے والا شوہر ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ لاچار ہو کے تیار ہونا پڑا اور وہ اس کے موٹر سائیکل پر بیٹھ کے چلی گئی۔ پکچر ہال میں دونوں کو ساتھ ہی بیٹھنا تھا، دونوں بیٹھ کے۔ آفتاب کے بدن میں جوانی کا خون جوش مارنے لگا۔ پہلے اس نے اس کے ملائم ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے بعد اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر سہلانے لگا اور پھر دھیرے دھیرے پورے بدن کو ڈٹولنے لگا۔ فرزانہ نے سختی سے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا، بلکہ وہ اس کی حرکت سے اس قدر پریشان ہو گئی کہ ہاتھ سے اٹھ کر باہر جانے لگی تو آفتاب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، دیکھو تم میرے ہونے والی بیوی ہو، میں جو چاہوں کروں، ابھی تو میں تمہاری بیوی نہیں ہوں نا، نکاح کے بعد تمہاری ہو جاؤں گی۔ اب دونوں خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ فلم تو ان دونوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آفتاب کسی کتے کی طرح اس کے بدن کو سونگھے جا رہا تھا۔ فلم ختم ہو گئی، دونوں باہر نکلے۔ زنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر نہ بیٹھے، لیکن رات کا وقت تھا، 8 کلومیٹر کی دوری تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اب وہ دونوں آپس میں بات چیت نہیں کر رہے تھے۔ آفتاب کی گاڑی جب سناٹے میں رات کے وقت کھیتوں سے گزرنے لگی تو اس کے اوپر پوری طرح سے شیطان حاوی ہو گیا۔ اس نے اپنی گاڑی روک دی اور فرزانہ کو ایک جھٹکے میں زمین پر پٹک کے اس کا ریپ کرنے لگا۔ وہ وہاں چلائی بھی، لیکن وہ اسے بری طرح مارنے پیٹنے لگا۔ رات کے سناٹے میں ایک بے بس عورت خاموش ہوگی۔ اس کے ساتھ ذناب الجبر کے بعد اسے کئی تھپڑ مارا اور بولا، یاد رکھ تو میری ہونے والی بیوی ہے، اگر کسی سے اس واقعے کا ذکر کیا تو میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ اب فرزانہ اس کے موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھی۔ اس نے لاکھ چاہا کہ وہ اس کی گاڑی کی سیٹ پر بیٹھے، لیکن وہ کیچڑ میں جا کے بیٹھ گئی، لیکن اس کی موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھی۔
شہر قریب تھا، کہیں دور نہیں تھی۔ وہاں سے اٹھی اور سیدھا پولیس اسٹیشن میں گھس گئی۔ آفتاب اسے کھیت کے کیچڑ میں چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، لیکن اس کے کیچڑ میں لت پت کپڑوں سے اور اس کے ساتھ نہ آنے سے کچھ ڈر سا گیا تھا۔ وہ بھی گھر نہیں گیا بلکہ ریلوے اسٹیشن کی پلیٹ فارم پہ جا کر سو گیا۔ فرزانہ کی شکایت کے بعد پولیس کی گاڑی اس کا میڈیکل ٹیسٹ کے لیے اسے سرکاری ہسپتال لے گئی۔ رپورٹ کی تصدیق ہونے کے بعد کہ واقعی اس لڑکی کے ساتھ گناہ کیا گیا، آفتاب کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا۔ اس بیچ پولیس نے اپنی گاڑی سے فرزانہ کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے اور فرزانہ کی فکر میں اس کا پورا گھر جاگ رہا تھا۔ پولیس نے فرزانہ کے والدین کو پوری جانکاری دے دی تھی اور ساتھ میں انہیں یہ بھی ہدایت دے دی کہ اس لڑکی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے سوال جواب نہ کریں اور اسے آرام کرنے دیں۔ پولیس ساری ہدایت کے بعد فرزانہ کے گھر سے چلی گئی۔ آفتاب کے بدن سے ہوس کا بخار تو ان کھیتوں میں ہی اتر گیا تھا جہاں اس نے فرزانہ کا ریپ کیا تھا۔ اب تو اس کی یہ حالت تھی جیسے کسی طوفان سے اس کا پورا وجود ہی اجڑ گیا تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر بنی پتھر کی کرسیوں پر سو گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بک سٹال پر اخبار دیکھا۔ تقریباً سارے اخباروں نے فرزانہ کی تصویر کے ساتھ آفتاب کی کہانی چھاپی تھی۔ اب اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے اپنے باپ کا ڈھیر سارا مس کال دیکھا اور انہیں فون کیا۔ پاپا، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اس میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ ہاں بیٹا، سیکس تو اکیلے ہی کبھی کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی ان کی بات چیت چل ہی رہی تھی کہ فون کے سرویلنس سے پولیس کو ملزم کے بولنے کا پتہ چل گیا کہ وہ کہاں سے موبائل پہ بات کر رہا ہے۔ وہ آ کے ٹھیک اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور جوں ہی اس نے فون بند کیا، پولیس نے اسے دبوچ لیا اور گرفتار کر کے اسے جیل میں ڈال دیا۔ جب آفتاب کے والد عنایت علی کو اپنے بیٹے کی گرفتاری کا پتہ چلا تو وہ سیدھے پولیس اسٹیشن گئے تاکہ کچھ رشوت دے کر کام بن جائے۔ انہوں نے پولیس انسپکٹر سے کہا، اگر بلاత్కాر کا کیس ہے تو ایک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا ہے جب تک لڑکی نہ چاہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور آپ نے میرے لڑکے کو جیل میں ڈال دیا۔ انسپکٹر نے اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ ان کے گال پر مار دیا اور بولا، مار پیٹ یا زناکاری دو طرفہ کی بجائے کبھی ایک طرفہ بھی ہوتا ہے، جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ یہ تو میرے لڑکے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ نے ایک طرفہ معاملہ کر دیا۔ میں نے کچھ ایک طرفہ نہیں کیا، میں نے صرف اسے قانون کے حوالے کیا۔ جائیے کسی وکیل کے پاس، وہ ایسا بیان بازی جج کے سامنے کرے گا کہ کوئی سوئی کے چھید سے ہاتھی کو گزار دے گا، اور آپ کا لڑکا دوسرے دن ضمانت پہ چھوٹ کے مسکراتے ہوئے گھر آ جائے گا۔ مقدمہ 4 سال چلے، 7 سال چلے، وہ کیس جیت جائے گا، لیکن اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ اس کو تو میڈیا نے اتنا اچھال دیا ہے کہ شہر کا بچہ بچہ جان گیا، اب اس سے کون شادی کرے گا؟ عنایت علی کو انسپکٹر کا ایک تھپڑ لگنے کے بعد اب ہمت جواب دے رہی تھی۔ کیا وہ پولیس سے کیا بحث کرے؟ جب وہ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا تو فرزانہ کے والد قیوم خاں مل گئے، جو باہر کھڑے ہو کر رو رہے تھے اور ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے گیلی ہو رہی تھی۔ ایک بوڑھے باپ کی مجبوری جو اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے سوائے آنسو بہانے کے۔ فرزانہ کی پورے شہر میں بدنامی کے بعد اب کورٹ کا چکر شروع ہو گیا۔ دونوں فریق اپنے اپنے وکیلوں کے پاس جاتے۔ فرزانہ اپنے وکیل کے پاس برقعے میں منہ چھپائے رہتی، لیکن آفتاب کے من میں اور اس کے خاندان کے من میں یہ بات آ گئی تھی کہ فرزانہ کو سبق سکھانا ہے۔ فرزانہ کو امید تھی کہ آفتاب کو سزا ملے گی، وہ جیل جائے گا، تب اسے سکون ملے گا، لیکن آفتاب کا وکیل گارنٹی دے رہا تھا کہ ہم اس قسم کی کئی کیس جیت چکے ہیں۔ فرزانہ کے دل میں تھا کہ وہ آپ سے جسمانی تعلق بنائے، اس لیے تو وہ آپ کے ساتھ رات کے فلم کے شو میں گئی تھی، ورنہ وہ دن کے شو میں بھی تو جا سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ تمہارا بچہ اس کے پیٹ میں آ جائے تاکہ وہ تمہیں شادی پہ مجبور کر سکے۔ وکیل نے آفتاب سے کہا کہ اس کے موبائل کا سارا کال ڈیٹا چاہیے تاکہ میں عدالت میں یہ ثابت کر سکوں کہ آپ لوگوں کی دوستی پہلے سے تھی اور آپ لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ وہ تو میرے موبائل میں بھرا پڑا ہے، آفتاب نے کہا، آپ کسی کو ڈیلیٹ نہ کرو، یہ سب کورٹ میں کام آئے گا۔ وکیل نے کہا، ٹھیک ہے وکیل صاحب۔ دوسرے دن وکیل نے آفتاب کی ضمانت پہلی سنوائی میں لے لی۔ فرزانہ روتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ چلی آئی اور آفتاب کسی فاتح کی طرح کورٹ روم سے باہر آ گیا۔ فرزانہ نے سوچا یہ کیسی عدالت ہے؟ پولیس کی رپورٹ ہے، ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ میں بھی زناکاری کی تصدیق ہے،
پھر بھی یہ شخص ہنستا ہوا اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر جا رہا ہے۔ اس پہلی ضمانت کی جیت کے بعد وکیل عدالت کے باہر کے ہوٹل میں گلاب جامن کھاتے ہوئے بولا، ضمانت پہ تم چھوٹ گئے ہو تو سمجھو آدھی رہائی مل گئی۔ اب میں تاریخ پہ تاریخ لیتا جاؤں گا۔ جب ذرا وقت نکل جائے گا تو کیس اپنے آپ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکاری وکیل جو پولیس کی طرف سے فرزانہ کا کیس لڑ رہا تھا وہ بھی اس ہوٹل کے سامنے سے گزرا۔ اسے آفتاب کے وکیل نے آواز دی، ارے بھائی آ جاؤ، یہ عدالت نہیں ہے، یہ ہوٹل ہے۔ اور آفتاب کے والد کو اشارہ کیا کہ وہ اس کی مٹھی گرم کرے تاکہ آگے کی تاریخ نہ پڑھنے دے گا وہ۔ آفتاب کے والد نے اسے 2000 روپے دیے، وہ بھی وہاں بیٹھا پیسہ کے ساتھ گلاب جامن کھایا اور چلا گیا۔ دور سے فرزانہ اور اس کے والد قیوم خان نے دیکھا، پر کیا کر سکتے تھے، یہ ان کی پرائیویٹ زندگی تھی۔ فرزانہ کو لگا جیسے وہ کوئی آگ پہ بھنی ہوئی گوشت ہے جس کو دونوں وکیل کھا رہے ہیں۔ تقریباً 3 سال تک صرف تاریخ پڑتی رہی، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ کبھی آفتاب بیمار ہو جاتا اور کبھی جج صاحب یوں ہی تاریخ ٹال دیتے۔ فرزانہ اور اس کے والد قیوم خان ہر تاریخ پر جاتے رہے، لیکن کیس 1 انچ آگے کھسک نہیں رہا تھا۔ الٹے اخبار اور میڈیا والے فرزانہ کو ہر تاریخ پر فوٹو لیتے یا اس سے بات کرنے کے لیے دوڑ پڑتے، لیکن آفتاب سے کوئی اخبار والا بات نہیں کرتا۔ ایک دن فرزانہ کے والد قیوم خان نے فرزانہ سے پوچھا، میڈیا والے تمہاری تصویر یا تم سے ہی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس بے شرم بے حیا آفتاب سے نے ایسا کیوں کیا؟ بابا یہ میڈیا والے ہیں، ان کو جلے ہوئے گھر کی تصویر اچھی لگتی ہے، ان کو روڈ پہ پڑی لاش اچھی لگتی ہے تاکہ یہ کہانی بنائیں۔ ایک دن فرزانہ نے بڑی ہمت کر کے جج صاحب سے کہا، سر ہم کو 3 سال ہو گئے ہیں یہاں آتے ہوئے، ہمارے کیس کی سنوائی تک نہیں ہو رہی ہے اور ملزم آفتاب ضمانت پہ چھوٹ کر مزے سے زندگی گزارا ہے۔ ٹھیک ہے میں سنوائی کرواتا ہوں اور اس دن فیصلہ بھی سنا دوں گا۔ فرزانہ بہت خوش ہوگی اور اپنے والد کے ساتھ گھر چلی گئی۔ اسے اب امید ہو گئی کہ اس سنوائی پر آفتاب ضرور جیل چلا جائے گا اور وہ مسکراتے ہوئے گھر آئے گی۔ وہ تاریخ بھی آ گئی۔ 4 دسمبر کیس کی سماعت شروع ہوگی۔ فرزانہ سے آفتاب کا وکیل جج صاحب کے سامنے سوال جواب کرنے لگا۔ آپ آفتاب کے ساتھ پکچر دیکھنے سینما ہال گئی تھیں، کیا یہ سچ ہے؟ جی یہ سچ ہے، فرزانہ نے کہا۔ مائی لارڈ اسے نوٹ کیا جائے۔ آپ چاہتی تو انکار بھی کر سکتی تھی، پھر بھی آپ اس کے ساتھ رات والے شو میں چلی گئیں۔ جی مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ایسی گندی حرکت میرے ساتھ کرے گا۔ کیا آپ کسی بھی نوجوان لڑکے کے بلاوے پر اس کے ساتھ رات میں پکچر دیکھنے اس کی موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے جانا پسند کریں گی؟ نہیں بالکل نہیں، مائی لارڈ اسے نوٹ کیا جائے۔ مائی لارڈ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ فرزانہ ولد قیوم خان اپنی مرضی سے رات کے وقت آفتاب کے ساتھ سینما ہال میں گئیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے ساتھ اکیلے ہی آنا ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں آفتاب اور فرزانہ کے کال کی تفصیل جو انہوں نے آپس میں کبھی کبھار بات کی ہے اس کی میں پرنٹ لایا ہوں۔ اسے پڑھنے کے بعد یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں میں پیار تھا، اور جیسے کہ میرے موکل نے بتایا کہ ان دونوں کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ ہمارا موکل اور فرزانہ دونوں مسلمان ہیں۔ ان کے مذہب اسلام کے مطابق آفتاب ایک نامحرم مرد ہے۔ فرزانہ کے لیے پھر بھی اس لڑکی نے اسے اپنے جال میں پھانسا اور اسے پکچر کے لیے لے گئی، صرف اسی کام کے لیے تاکہ وہ آفتاب سے حاملہ ہو جائے۔ مجھے تو اس لڑکی کے چال چلن پر شبہ ہے۔ مائی لارڈ یہ زنا بالجبر کس طرح نہیں ہے؟ لڑکی خود اپنی مرضی سے جب ایک نامحرم مرد کے ساتھ اندھیرے میں اکیلی جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ مائی لارڈ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر ان کے آپس میں بات چیت کا ریکارڈ دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے۔ اس نے کال کی تفصیل کو اچھی طرح پڑھا، پھر آفتاب کو کٹہرے میں بلایا، پولیس اسے لائی۔ اس نے اندر کھڑے ہو کر جج صاحب کو سلام کیا۔ جج صاحب نے اس سے ایک ہی سوال پوچھا، آفتاب کیا تم فرزانہ سے شادی کرو گے؟ جی جج صاحب میں اسے شادی کروں گا۔ ادھر عدالت کے اندر لگے کرسیوں پر اکیلے بیٹھے قیوم خان رو رہے تھے اور اپنی سفید داڑھی کو بھگا رہے تھے، کیونکہ بھری عدالت میں آفتاب کے وکیل نے ان کی بیٹی فرزانہ کو بدچالن کہا تھا۔ اس بیچ جج صاحب نے اپنی لکڑی کا ہتھوڑا دوبارہ بجایا اور اپنا فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ اب دونوں کے کیس کا بغور معائنہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ زنا بالجبر نہیں ہے، کیونکہ فرزانہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ کال کی تفصیل کو پڑھنے کے بعد یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ پہلے سے دونوں میں شناسائی تھی۔ اب چونکہ آفتاب فرزانہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کیس کو میں ڈسمس کرتا ہوں اور آفتاب کو 5000 جرمانہ کے بعد بری کرتا ہوں۔ فیصلہ سنانے کے بعد جج صاحب فوراً اٹھ کر چلے گئے۔ قیوم خان نے فرزانہ سے پوچھا،
بیٹا یہ انصاف ہوا ہے کہ مذاق ہوا ہے؟ بابا یہ مذاق ہی ہے۔ جس نے میری عزت لوٹی، جس نے مجھے پورے شہر میں بدنام کیا، جس نے مجھے ہر جگہ منہ چھپا کے چلنے پر مجبور کیا، وہ اپنے وکیل کے ساتھ گلاب جامن کھا رہا ہے۔ ادھر دونوں باپ بیٹی کے چلتے چلتے آفتاب کا وکیل مل گیا۔ اس نے قیوم خان کو آواز دے کر کہا، چچا اب آپ شادی کی تیاری کرو، یہ روز روز کورٹ کا چکر آج سے ختم ہو گیا۔ قیوم خان میں نے جانے اتنی طاقت ان کے بڑھاپے میں کہاں سے آ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے زوردار چھلانگ لگا کر اس کے اوپر چڑھ گئے۔ وکیل زمین پر اپنے کالے کوٹ کے ساتھ گر گیا۔ قیوم خان نے اپنا گھٹنا اس کے گلے پر رکھ کر دبایا۔ جب وکیل کوٹ کے احاطے میں مرنے لگا تو قیوم خان نے کہا، بول سالے، میری بیٹی کو کہاں دیکھا کہ اس کو بھری عدالت میں بدچلن کہا؟ بول اب بول۔ لیکن اب وہ کہاں نہ بولتا، وہ تو مر چکا تھا۔ پھر انہوں نے اس کے مردہ جسم پر چڑھ کر چلانا شروع کیا، مجھے پکڑو، مجھے گرفتار کرو، مجھے جیل میں ڈالو، مجھے تو اس بڑھاپے میں مرنا ہی تھا، کچھ دن پہلے مر جاؤں گا، لیکن اب جھوٹ کے بازار میں زیادہ دن جینا مشکل ہے، جہاں زانی جشن مناتے ہیں۔